اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء سیریز میں الحمدللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کر رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک کلاس ہم لے چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، ریکارڈنگ آپ کے گروپ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے آگے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک قتل کا واقعہ پیش آ گیا، جس میں غلطی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا۔ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک قبطی کا اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، جس میں اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی، اور قبطی کو ایک پنچ مارا جس سے وہ وہیں پر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے اور واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن جب آئے تو دیکھا وہ بنی اسرائیلی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی شرپسند ہو، میرے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا جس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں اللہ کے حضور۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس قتل کا احساس ہو گیا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی اور کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ ہمارا کھلا ہوا اور بہکانے والا دشمن ہے، کھلم کھلا ہمیں بہکانے والا دشمن ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ، تو بس اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے نفس پر، فاغفر لی پس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ پس ہم نے اسے بخش دیا، انہ بے شک وہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، مہربان۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جس کا قتل ہوا تھا وہ ایک مشرک تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود ان سے ایک غلطی سے قتل ہوا تو ظلم ہوا، اور اس ظلم کو انہوں نے مانا، پھر اس کے لیے مغفرت بھی طلب کی، اور اسے دوبارہ اپنے آپ کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیا، انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور اپنے رب سے اس کی مغفرت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فغفر لہ کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا، نہیں فغفر لہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب کوئی اپنی غلطی کی پشیمانی ظاہر کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور انبیاء کے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ اپنے اتنے پیارے بندوں کی غلطیاں قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور پھر اپنی محبت کا بھی اظہار کیسے کرتا ہے اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اللہ کے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ فوراً مان لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے اتنی زیادہ نصیحتیں ہیں کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ جم جانا یہ بری بات ہے۔ غلطی ہو جائے، قتل سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن قتل کے لیے بھی اگر پشیمانی ہے، اگر شرمندگی ہے، اگر چاہتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ تو ایک مشرک تھا، کون سا مسلمان تھا، وہ کون سا اللہ کا کام کرنے والا بندہ تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، اور اللہ کا بندہ مجھ سے قتل ہوا ہے، تو اس لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس سے اللہ کی مغفرت طلب کروں۔ اور ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کا سب سے پہلا رشتہ اس کے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے بھائی، بہن، ماں، باپ، رشتہ دار بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، اور ہر بندے کا اس کے رب کے ساتھ رشتہ ہے، معبود اور عبد کا، بھلے ہی وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ رب کا بندہ ہے، رب کا پیدا کردہ غلام ہے، اور اس ناطے اس کی عزت، اس کے جان کی حرمت ہم سب پر لازم ہے، اور اسی رشتے کے ناطے
اور اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ سب سے پہلا جو وہ ہوتا ہے مطلب حق ہے کہ اللہ سے اس کے بندے کے حق میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی جائے. اور اللہ سے جب معافی مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جس سے انسانوں سے بھی اسے معافی مل سکے. تو اپنی جیسے ہم عام تمام یہ سنتے ہیں کہ یا یہ بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ حقوق العباد اللہ نہیں معاف کرے گا پر حقوق اللہ معاف کر دے گا. تو یہ بھی حقوق اللہ میں سے آتا ہے، اللہ کے حقوق میں سے آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے بھی اللہ کے ہی ذریعے حقوق ہیں ہم پر. تو جب ہم اللہ کے بندوں کے حقوق کی بات اللہ سے کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور پھر ہمارے لیے کسی سے بھی معاملات کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں مجھے اتنی زیادہ وہ لگا، اتنی زیادہ مطلب دل کو ٹچ کرنے والی چیز لگی کہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے کہا کہ میں نے تو اسے معاف کر دیا. تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ مصر سے مدین کی طرف نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے نام وارنٹ نکل چکا تھا اور بادشاہ کے اہلکار انہیں گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو غیر قوم ہوتی ہے ان کے لیے اپنے لوگوں کا خون بہت اہمیت رکھتا ہے اور جو بھی ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی تکلیف بہت اہمیت رکھتی ہے دوسروں کی تکلیف کے بنسبت. لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں برابری سکھاتا ہے. اسلام ہمیں اگر کسی کا بھائی قتل ہو جائے تو اس کے بدلے بھائی کی جان لینا تو کہتا ہے، لیکن پوری کمیونٹی کی جان لے لی جائے یہ اسلام ہمیں درس نہیں دیتا ہے نا. لیکن آپ اس کے علاوہ کسی بھی مذہب، کسی بھی ملک کے قانون کو دیکھ لیں گے یا کسی بھی انسان کی مینٹلٹی کو دیکھ لیں گے، جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے اگر اس کو بھی سمجھیں تو ان کے چند لوگوں کا اگر قتل ہو گیا تو انہوں نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا کہ وہ پوری بستی کو اجاڑ دیں گے اور وہ کہتے ہیں یہ انسان ہی نہیں، انہیں جینے کا حق ہی نہیں ہے. تو یہ کبھی بھی اسلام نہیں سکھاتا کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو سچا دین ہے اور اللہ کا دین ہے اور یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ نے سارے بندے پیدا کیے ہیں تو اللہ اپنے بندوں میں کیسے تفریق کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ نے سب کے لیے قانون ایسا بنایا کہ ہر ایک کی نجات اس میں ہو سکے. اللہ کے مشرکین، اللہ سے شرک کرنے والے بندے بھی وہ وقت پا سکیں، وہ فریڈم پا سکیں کہ اللہ کے قانون کو سمجھ سکیں اور پھر اس قانون کو اپنا سکیں. جب انہیں جینے دیا جائے گا تبھی تو وہ اس سب باتوں کو سمجھیں گے. اسی لیے اسلام میں جب کسی پر حملہ کیا جاتا ہے تو پہلے اسے دعوت دی جاتی ہے، پہلے اسے اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کرتے ہیں تو اسے اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ تم جزیہ ادا کرو اور ہماری ضمانت کے ساتھ تم اس ملک میں رہ سکتے ہو. جب وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر جا کے ان سے جنگ کی جاتی ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو وہ قانون بتایا جس کے ذریعے انسان اس دنیا میں رہ بس سکے، پھل پھول سکیں اور اپنے اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں اور اپنے لیے راہ ہدایت زیادہ سے زیادہ ٹائم تک تلاش کر سکیں اور ایسا وقت ان کی زندگی میں آ جائے کہ وہ اللہ کو پہچان لیں اور اپنے رب کو جان لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں، ہے نا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا سورہ قصص آیت نمبر 21 سے 24 میں کہ فخرج منہا خائفا، کہ وہ جب نکلے تو ڈرے ہوئے تھے اور ادھر خوف محسوس کر رہے تھے کہ فرعون کا کوئی آدمی اسے دیکھ نہ لے. اور پھر ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب مدین کا رخ کیا یعنی اس راہ پر وہ پیدل ہی چل پڑے تو کہنے لگے مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا. یعنی انہیں وہ اس سفر پر روانہ ہوئے تھے جس میں نہ منزل کا پتہ تھا، نہ راستہ کتنا لمبا ہے یہ پتہ تھا، نہ کوئی زیادہ راہ تھی، لیکن وہ نبی تھے اور انہیں پتا تھا کہ ان کا رب انہیں گمراہ یا ان کا رب بھٹکا نہیں دے گا
بلکہ وہ ایک انجان منزل کی طرف نکل پڑے اور اپنے رب سے کیا دعا کی کہ عسا، مجھے امید ہے، ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ پھر وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ آپ مدین کے پانی پر پہنچے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شہر مدین ہے۔ اگر آج ہم اس کی مسافت دیکھیں تو وہ اتنی ہے کہ ایک انسان پیدل اس کا سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مصر سے مدین تک کا سفر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر پیدل طے کیا، اور جب مدین پر پہنچے تو وہ کافی تھک چکے تھے، تو ایک کنویں کے پاس وہ رک گئے جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے پانی پیا اور سستانے کے لیے بیٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، کچھ کہتے ہیں زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ایک سے زیادہ تھی غالباً۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئی ہیں اور وہ جانور پانی پینے کے لیے بےتاب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ جانور پانی پینا چاہتے ہیں لیکن یہ 2 لڑکیاں انہیں جانے نہیں دے رہی، تو صرف اس وجہ سے کہ کیا معاملہ ہے، پانی یہ کیوں نہیں پینے دے رہی جانور کو، وہ وہاں تک جاتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ انہیں پانی کیوں نہیں پلاتی۔ بلکہ قرآن نے جس فعل کا ذکر کیا ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ 2 ہی بنتی ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ وہ بولی، جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہیں، ہم کمزور لڑکیاں ہیں، اور اگر ہم بکریوں کو لے کر پانی پلانے جائیں گے تو یہ اوباش، یہ جو منچلے نوجوان ہیں جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں وہاں پر، اور تو وہ ہمیں کہیں دھکا دے دے، کہیں ٹچ کر لے، تو اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے تاکہ یہ جب خالی ہو جائے گا تب ہم اپنی بکریوں کو لے جائیں گے اور انہیں پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کی بکریاں لے لی اور لے جا کر اسے پانی پلایا، ان کے گھڑوں کو بھی بھر دیا اور کہا کہ اب تم سکون کے ساتھ اسے لے کر جا سکتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے، اس میں بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور اپنے بچوں کو بتانے کے لیے بھی بہت سارے اس میں قاعدے اور قانون ہیں کہ کس حد تک کسی غیر محرم سے بات کی جا سکتی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ اور اس میں ہماری نوجوان بچیوں کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج ہم ماں باپ بولڈنس اسے سمجھتے ہیں جس میں بچیاں بھیڑ کو چیر کر اپنے لیے جگہ بنا لیں اور کسی بھی کام کو کر کے آ جائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بولڈ بچی ہے، حالانکہ انبیاء کی سنت اور جو آپ سوچیں 30 پارے کا یہ قرآن جس میں اتنی محدود صفات ہیں اور اتنے محدود آیات ہیں، اس میں اللہ نے ایک لڑکی کے اس عمل کو محفوظ کیا ہے۔ کچھ تو بات ہوگی اس میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف قصے اور کہانی کے لیے اسے بیان کیا گیا ہوگا۔ اس وقت بہت ساری چیزیں وہاں پر پیش آ رہی ہوں گی، لیکن جس باڈی لینگویج کا یہاں پر اللہ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ نوجوان بچیوں کو یہ بتانا کہ تم کام سے ضرور نکلو، پر تمہارے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تمہارے کام کرنے میں کن کن چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ تم ٹچ کر کے کسی مرد کو بھی چیرتی پھاڑتی ہوئی اور چیختی چلاتی ہوئی اپنے کام کو کر کے آ جاؤ اور ہم اسے اپریشیٹ بھی کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان 2 بچیوں کے ذریعے ہماری تمام وہ ان بچیوں کو جو باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، اپنے روزگار کے لیے جاتی ہیں، اپنے کام کے لیے جاتی ہیں۔ آج یہ بات فیکٹ ہے کہ لڑکیوں کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، کام کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن ان کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ان 2 لڑکیوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم میں جگہ دی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور اگر ہم اس پیمانے کو اپنے لیے وہ بناتے ہیں، پیمانہ بناتے ہیں، تو یہ قرآن کا پیمانہ ہے، یہ ان ہستیوں کا پیمانہ ہے جن کو اللہ نے ریکوگنائز کیا، جن کو اللہ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ شریف لڑکیاں ہیں، یہ باعزت لڑکیاں ہیں۔ تو اگر دنیا میں تھوڑا سا نقصان بھی ہو جاتا ہے اس عمل کو اپنا کر تو کوئی بات نہیں، رب راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں
उन नौजवानों के लिए भी नसीहत है कि जब ये देखें कि कोई लड़की झिझक रही हो, डर रही हो, किनारे हो, तो मजबूत बनकर उसका सहारा बने, उसका काम कर दे और फिर अनजाने बन जाए। फिर उसके ताल्लुकात को उससे और आगे की बातचीत ना करें, बल्कि जितनी बात काम की बात उससे पूछा, उसका हल किया और फिर रवाना हो गए। मुझे ऐसे एक वाक़े को सुनने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि मैंने उसको आर्टिकल में पढ़ा कि एक स्टेशन पे एक लड़की अकेले सवार हुई। आजकल तो वैसे भी लड़कियां अकेले सफर करती हैं और बहुत हिम्मत के साथ करती हैं। तो एक लड़की सवार हुई, जिस बॉगी में उसका रिजर्वेशन था उसमें सारे ज्यादातर लड़के थे और नौजवान लड़के थे। वो लड़की काफी घबराई हुई थी। तो उसने जब टीटी को टिकट दिखाया तो उसने अपने शहर और वो मतलब जाहिर है वो पता चल जाता है कि किस जगह से चढ़ी है ये और कौन से शहर से है। वो एक नौजवान पहले से वहां पर बैठा हुआ था, तो वो काफी परेशान थी। तो थोड़ी देर के बाद उसको एहसास हो गया कि ये परेशान है। तो उसने कहा कि आप फलां जगह से हैं? तो उसने कहा कि जी। तो कहा कि अरे वो मेरा एक दोस्त भी वहीं रहता है, और ऐसे ऐसे करके नाम उसने पूछा, इसने बताया। वो गैर मुस्लिम लड़की थी और इस लड़के ने भी कोई गैर मुस्लिम नाम ही बताया, तो वो कंफर्टेबल हो गई। फिर उसका पानी लाना और कुछ भी चीजें, बाकी चीजें वो उसको देता रहा रास्ते भर। और ये रहा, एक वो बन गया कि ये इसको जानता है। और फिर वो लड़का जब उतरने लगा तो उसने उसको वो थैंक यू कहा कि थैंक यू भैया आपका। तो उसने कहा कि जी बस मैं जाते जाते ये बता दूं कि मेरा नाम फलां है, और वो मुसलमान था। और उसने कहा उसने कि आपने मुझसे मतलब क्यों बोला कि मेरा नाम ये है? तो उसने कहा कि क्योंकि आप एक मुसलमान पे तो भरोसा नहीं करती, तो आप अपने हम मजहब के ऊपर भरोसा करती, और मैं समझ रहा था कि आप उस वक्त अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको कंफर्टेबल कराना था कि आप रिलैक्स होकर अपना सफ़र पूरा कर लें, और मैं यहाँ पर आपकी हिफाजत के लिए हूँ, है ना। सुभान अल्लाह। तो कोई दोस्ती, कोई फ़ोन एक्सचेंज नहीं किया उसने, और अपना काम कर लिया। तो मुझे लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को उसने पढ़ा होगा, उसने समझा होगा, और नहीं भी अगर पढ़ा और समझा होगा तो उसने इस्लाम के मिजाज को समझा कि हमारा काम है लोगों के काम आना, लोगों की जिंदगियां आसान करना, और अपने मंजिल पर आगे बढ़ जाना। बस किसी से वापसी की ना उम्मीद रखना, न इंतजार करना। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इसीलिए इस दुनिया में भेजा है ताकि वो लोगों की जिंदगियां आसान कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का काम कर दिया और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे लेट गए और वहीं पर उन्होंने वो दुआ की जिसके बारे में ये है कि जो कोई भी जॉबलेस हो, शादी ना हो रही हो और घर ना हो, इन तीन के बारे में उलमा कहते हैं कि अगर ये दुआ वो करे तो अल्लाह ताला उसकी ये ज़रूरतें पूरी फरमा देगा। और ये तो बड़ी अच्छी दुआ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दुआ क्या है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ऐ मेरे परवरदिगार तू जो कुछ भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मुहताज हूँ। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने पेड़ के नीचे लेटे लेटे अपने रब्बुल आलमीन से की। और मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह की मदद के साथ ही निकले थे मदियन से, और अब मिस्र से, और अब आगे भी अल्लाह ही से दुआ कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम थक हारे एक दरख्त के साए में बैठे आराम कर रहे थे और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त कर रहे थे कि उसी वक्त उन दोनों में से एक चलती हुई, उन दोनों औरतों में से एक चलती हुई उनकी तरफ आ रही थी, शर्मो हया के साथ चलती हुई। और अल्लाह ताला ने इसको कुरान करीम में बयान फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया है फजाअतहु इहदहुमा, कि बस आई उनमें से एक, उन दोनों में से एक, तमशी चलती हुई, अलस्तिहयाई शर्मो हया के साथ, है ना। तो मुसलमान औरतों को कैसे चलना चाहिए शर्मो हया के साथ, ये उसका रब उन्हें बता रहा है। फिर उन्होंने आकर कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है उसकी वो उजरत दे सके। और ये लफ्ज ब लफ्ज कुरान के अल्फाज है, ये मेरे अल्फाज नहीं है।
اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شریف زادی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دے سکے. اور انہوں نے اپنی بات کو واضح کر کے بیان کیا، بتا دیا، یعنی ایکسٹرا کوئی اور بات نہیں کی. اس لڑکی نے بھی اپنا مدعا بیان کیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، فلما تو بس پہنچے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اور انہوں نے اپنا پورا قصہ اس بزرگ کو جو ان کے والد تھے ان کو بتایا، اور انہیں بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے وہ اپنا وطن، اپنا ملک مصر چھوڑ کر آ گئے ہیں. تو وہ جو ان کے والد تھے وہ کہنے لگے لا تخف، نہ ڈر، نجوت من القوم الظالمین، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے. یعنی اب ان کے دائرے سے، یعنی ان کی جو ٹیریٹری ہے، ان کا جو ملک کے حدود ہیں، اس سے تم باہر نکل آئے ہو. تو اب ان کا قانون، ان کی شریعت یہاں پر نہیں نافذ ہوتی. یہاں کے لیے تم ایک بالکل نئے انسان ہو، تو اس لیے اب تمہیں اس قتل کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس کی سلطنت کے حدود سے باہر آ چکے ہو. پھر اس بزرگ نے آپ کی بہت مہمان نوازی کی، آپ کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھا، اور آپ کے سارے واقعے کو سن کر کے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں، جتنے دن چاہیں آپ یہاں رہ سکتے ہیں. تو جب یہ باتیں ان کی ایک بیٹی سن رہی تھی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں نہیں انہیں مزدوری پر رکھ لیتے ہیں. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ اس نے کہا یا ابتی، اے ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے تاکہ وہ ہماری بکریاں چرا دیں، اور ہمارے جو کام چھوٹے موٹے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ ضعیف ہیں اور جو ایک عورت ہونے کے ناطے ہم نہیں کر پاتے ہیں، وہ یہ کر لیں گے کیونکہ یہ وہ ہیں، مرد ہیں اور طاقتور ہیں. حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر علماء سے روایت ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والد نے پوچھا تجھے اس کی قوت اور امانت کی کیا خبر؟ اس نے کہا جو بھاری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اٹھا لیا تھا، اس سے میں نے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی. انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکری پھینک دینا. ہے نا؟ یعنی حیرانگی ہے مجھے تو کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا کون کون سے طریقے نہیں ہمیں بتا دی. مرد کیسے چلے، عورت کیسے چلے، کیسے معاملات کرے، محرم غیر محرم کے ساتھ اگر معاملہ کرنا ہو تو کیسے کرے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے معاملات غیر محرموں سے بھی ہوتے ہیں، ہمیں کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کی حدود بتا دیے ہیں رب نے، چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں چلنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے پیچھے چلو. اگر وہ آگے چلتی تو کیا ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بیک دکھتی، اور عورت ہر طرف سے خوبصورت دکھتی ہے. عورت کے اندر اللہ نے ہر طرف سے ایک چارم رکھا ہے، کشش رکھی ہے جو مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ نیچرل بات ہے. لیکن شریف مرد وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سے کیسے بچا جا سکے اس کی تمام صورتحال پر غور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ ایک شریف انسان کی پہچان ہوتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ اگر 2 غیر محرم مرد عورت کو چلنا ہو تو اس کو کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ مرد آگے چلے گا، عورت پیچھے چلے گی. اور آپ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے راستہ تو مجھے ہی پتا ہے، لیکن انہوں نے کتنے اچھے سے اس کا حل نکالا کہ جس طرف راستہ ہو اس طرف تم کنکری پھینک دینا. اور ہمیں بھی آتا ہے لیفٹ مڑ جائیے، رائٹ مڑ جائیے، ہم یہ بھی بول سکتے ہیں، ہم بولتے ہی ہیں، ہے نا. تو اتنی خوبصورت بات ہے کہ بس انسان موتی چن لے اور اپنی زندگیوں میں اسے اپلائی کر لے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بہت ساری شرمندگیوں سے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا انشاءاللہ تعالی. اسی لیے یہ کتاب راہ ہدایت ہے، اس لیے یہ کتاب عمل کی کتاب ہے. اب بتائیں مردوں کے لیے اسے پڑھا جائے گا تو انہیں کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو زندوں کے لیے کتاب ہے کہ کیسے چلنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے تمہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، کیسے تمہیں تبلیغ کرنی ہے،
کیسے تمہیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو ان بزرگ نے کہا کہ تم میری ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے نکاح کر لو، یہ جو میری دونوں بیٹیاں ہیں ان میں سے تم ایک سے نکاح کر لو، اور میں تمہیں اس کا مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو تم 8 سال تک میرا کام، جو میں بکریاں اور جو کچھ بھی کام ہے وہ مہر کے طور پر تم 8 سال تک میرے کام کرو۔ اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارے لیے، تمہارا میرے اوپر بطور احسان ہوگا، اور لیکن اگر تم نہیں کرنا چاہو گے تو میں تم پر کوئی پریشر، کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اللہ کو منظور ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، اور بطور مہر میں آپ کے یہاں 8 سال مزدوری بھی کروں گا، اور اگر میں چاہوں گا تو میں 10 سال پورے کروں گا، لیکن اگر نہ کر پاؤں تو آپ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ایک بھلا آدمی پائیں گے، ہے نا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب مجھے آپ، اگر اللہ نے چاہا تو صالحین میں سے پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک اچھا نیک انسان ہے، امانت دار ہے، اور یہ کہ وقت کا ستایا ہے، اس کے پاس کوئی رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور وہ کسی مسافر کو یوں بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک شریف انسان تھے۔ ان کا نام شعیب آتا ہے احادیث میں، لیکن یہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں جن کی اونٹنی کے ساتھ مدین میں واقعہ ہوا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا، جو مدین والا واقعہ ہے، اور یہ والا واقعہ ابراہیم علیہ السلام، مطلب یوسف علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس لیے غالباً یہ اتفاق ہے کہ ان کا نام شعیب ہے اور مدین ہی ان کی رہائش ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی ایریے میں کوئی نام بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، وہاں کے لوگ کچھ نام بہت زیادہ رکھتے ہیں، تو مے بی یہ نام اس وجہ سے بھی ان کا ہو کیونکہ وہاں کے ایک نبی کا نام تھا شعیب، اور اس نام پہ بہت سارے لوگ نام رکھتے ہوں، تو اس لیے ان کا نام بھی شعیب تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے انہیں نبی بتایا ہے، پر زیادہ تر علماء اور مفسرین نے اس بات سے انکار کیا ہے، کیونکہ اگر نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کہنا تھا انہیں، لیکن اللہ نے انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے ہی انٹروڈیوس کیا ہے، تو اس لیے وہ ایک اچھے نیک انسان تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی اگر اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ کسی بھی پریشان حال کی مدد کرتا ہے۔ وہ ان کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر میں یوں ہی انہیں نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس 2 جوان بیٹیاں تھیں اور وہ بوڑھے تھے۔ کسی جوان کو گھر میں رکھنا یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے لیے کتنا اچھا حل نکالا کہ کہا میری ایک بیٹی سے تم نکاح کر لو، اس طرح وہ ان کے گھر کے محرم ہو جاتے، ان کے داماد ہو جاتے، اور اب وہ اس گھر میں رہ سکتے تھے۔ تو ہمیں چیزوں کو آسان کرنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود کے اندر کرنا بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اسی نامناسب چیز کو مناسب بنا سکتے ہیں، حرام کو حلال بنا سکتے ہیں، ناجائز کو جائز بنا سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری ہمیشہ نظر رہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں نکاح ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اور اللہ نے انہیں جاب بھی دلائی، شادی بھی ہو گئی اور گھر بھی دے دیا، ہے نا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو بھی، جو لوگ بھی، آپ لوگوں سے بھی بہت سارے لوگ دعائیں پوچھتے ہوں گے، تو آپ انہیں ایک پرچی پر لکھ کر یہ دے سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو گئی ہے، ہم ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہوں گا میں پورا کروں گا، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ رہے گا اور اللہ کارساز ہے۔ یعنی موسیٰ نے اپنے سسر سے کہا کہ جو بات ہمارے اور آپ کے درمیان ہوئی ہے اس پر اللہ گواہ ہے نا۔ تو ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی گواہی، ہر چیز، ہر معاملے کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جوڑا اور اپنے ذمے کسی بھی بات کو نہیں رکھا،
اور نبیوں کی زندگی میں یہ بہت جو سنگ میل ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سارے معاملات ایسے ہوں کہ جس میں ہم تمام چیزوں کا کریڈٹ اللہ رب العالمین کو دیتے چلے جائیں اور اپنی ذات کو کہیں پر بھی آنے نہ دیں. چاہے وہ بھلائی کے کام ہو، معاملات ہو، کوئی فیصلہ لینا ہو تو اللہ کے سپرد کر دیں اور پھر آگے بڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ کی رحمت بھی اس میں شامل حال رہے گی. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ہیرا کے ایک یہودی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں، البتہ میں عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دریافت کروں گا. تو میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے فرمایا آپ نے زیادہ اور بہتر مدت مکمل کی تھی، یعنی اللہ کا رسول جب کوئی بات کہہ دے تو اسے پوری کرتا ہے، یعنی کہ آپ نے 10 سال کی مدت پوری کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مقررہ مدت پوری کر لی تو اپنی زوجہ محترمہ یعنی کہ اپنی وائف کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے. تو راستے میں پھر اللہ نے ان کو اپنے خود سے بات کرنے کا شرف عطا فرمایا. واقعہ کچھ اس طرح ہے جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کے سمت یعنی کہ مصر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ اب مدت پوری ہو گئی تھی اور وہ کب تک چھپ کر رہ سکتے تھے. ان کو جانا تھا، اللہ کا حکم تھا اور وہ نبی تھے، ہر حال میں انہیں اللہ کی بات ماننی تھی. رات ہو گئی، رات تاریک اور سرد تھی. وہ راستہ بھول کر معروف راہ سے ہٹ گئے، یعنی کہ جو سیدھا راستہ تھا جس کی طرف انہیں جانا تھا، جہاں سے وہ مصر صحیح پہنچ سکتے تھے، وہ راستہ وہ بھٹک گئے. اور پھر اب ایسی صورت میں جبکہ رات ہو گئی ہے اور وہ سردی کی رات ہے، انہیں رکنا لازم تھا کہ وہ کہیں پر رک جائیں. تو انہیں کوہ طور کے دامن میں آگ نظر آئی تو وہ کہنے لگے، بلکہ قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے. تو علماء نے اس سے یہ استدلال لیا ہے کہ ان کی بیوی اور کوئی بچہ بھی تھا. جب تک بچہ نہیں ہوگا تب تک اسے پلورل کے صیغے میں نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر والے سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آگ ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں اور وہ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس سے اور وہاں جب اگر آگ ہے تو وہاں کوئی ہوگا بھی تو میں اس انسان سے راستہ بھی پوچھ لوں گا اور آگ لے بھی آؤں گا تاکہ تم سب سیک لو اور سردی سے راحت مل سکے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں، اچھا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ نمل میں بھی ہے. سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا آگ کا کوئی سلگتا انگارہ ہی لے کر جلد تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو. اور وہ جب اس روشنی کی طرف جاتے ہیں تو پس جب وہ وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. تو موسیٰ علیہ السلام جھجک گئے. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 16 میں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے. اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے. پس تجھے اس کے یقین سے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا نہ ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. تو آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کروں گی تاکہ ہمیں یہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہ کلام ہمارے دلوں میں بھی جگہ کر لے، ہے نا. دوبارہ اسے غور سے سنیں گے، ہے نا. میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں اس کو.
جب وہ پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے نا۔ ہم لوگ بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ یوں ہی کسی کو یہ سب چیزیں عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے، ورنہ اللہ تو اتنا غیور ہے کہ وہ نعمتیں سب کو عطا کر دیتا ہے، پر ہدایت سب کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف رہنمائی بھی بہت سارے لوگوں کو کر دیتا ہے، لیکن اللہ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈالتا۔ اللہ جنت بہت سارے لوگوں کو عطا کر دے گا، لیکن اپنا دیدار ہر ایک کو نہیں عطا کرے گا۔ تو اللہ کے اسپیشل اور کتنے ہی درجے ہیں اللہ کے بندوں کے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کی فہرست میں اوپر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ان باتوں پر کان دھرنا ہوگا جو اللہ نے اپنے انبیاء سے کیا، ورنہ یہ آیات مٹا دی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہیں نہ رکھا جاتا اگر اس پر عمل کرنے کی بات نہ ہوتی، اگر اس کے بغیر بھی کام چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسے قائم رکھا ہے، نبیوں کی سلسلے کے بند ہو جانے کے باوجود کچھ تو بات ہے، کچھ تو چاہتا ہے رب کہ میرے بندے اسے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ میں اپنے نبی سے کیا چاہتا تھا۔ اگر اس چاہت کی چاہت میں بھی انسان اپنا وقت گزارے گا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو کچھ نہ کچھ تو پا لے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نا۔ تو بے شک ہم بھی کہیں گے کہ ہاں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ انشاءاللہ قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سارے عمل، ہماری ساری ایکٹیویٹیز، ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار قیامت ہی ہونا چاہیے، آخرت ہی ہونا چاہیے، اسی کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا قیامت کے ساتھ ہی حاصل ہونی ہے، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دے دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تم سے پورے کام کے پورا ہونے کا اللہ نے کبھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اللہ نے یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا اور اسے پورا کر دے گا، بلکہ اللہ نے کہا کہ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کوشش کی ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ میرے بندے کوشش ہی کر سکتے ہیں، اسے پورا ہونا نہ ہونا یہ سب مشیت عزتی ہے، یہ سب مشیت الہی ہے، یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے کہ کوئی کام پورا ہوگا، کوئی ادھورا رہ جائے گا، اسے کوئی اور پورا کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ جس کام کو ہم شروع کریں اسے ہم ہی ختم کریں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کھڑے کرے گا۔ میرا اور آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینا اور کوشش کرتے جانا یہاں تک کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ بس تجھے اس یقین سے کوئی شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، ہے نا۔ جگہ جگہ ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، ارے کہ کون کرتا ہے آج کل آخرت کے لیے کام، کون کرتا ہے قیامت کے لیے کام، لیکن ان لوگوں کو، ایسے کہنے والوں کو یقین نہیں ہوتا، آخرت پر یقین نہیں ہوتا، انہیں رب پر ہوتا ہے، آخرت پر نہیں ہوتا، کیونکہ رب تو ہر ایک کو چاہیے اپنی ڈیزائر پورے کرنے کے لیے، اپنی دنیا کے خواہشات پورے کرنے کے لیے بھی رب چاہیے۔ دعائیں کس سے کریں گے؟ نعمتوں کی، گھر کی، جاب کی، بچوں کی صحت کی، بچوں کی عمر کی، کس سے دعائیں کریں گے؟ اللہ تو چاہیے سب کو، لیکن آخرت اور قیامت نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہیں کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو قیامت پر یقین نہ رکھتا ہو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر کسی لمحے میرے سامنے حاضری سے تمہارا دل غافل ہو گیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے اور خواہش کی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان تمام اصولوں کو یاد رکھنے والا، ان تمام اصولوں کو اپنے لیے اپنی جان سے لگا کر، اپنی یادوں میں، اپنے خیال میں، اپنے ہر دھڑکن میں اس نصیحت کو اللہ کی یاد رکھنے والا بنا دے کہ ہمارا سب عمل، ہمارے سارے کام، ہماری ساری جدوجہد اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اس دن کے لیے ہو کہ جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ چلیں آج کی کلاس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے جو اپنی بات رکھنا چاہے گا وہ رکھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔